الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ ایمانیات کورس کی 25ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے اللہ تعالیٰ کا محبوب مہینہ رمضان المبارک ہمارے درمیان سایہ فگن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 2 نشستوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ آج کی اس نشست میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبت کو ذکر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر شدید اور آپس میں بہت رحم دل ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرما دیا کہ جو محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا گروہ ہو یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نفوس قدسیہ ہوں، یہ تمام ہستیاں آپس میں محبت کرنے والی ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں مختلف کتب احادیث سے ان روایات کا ذکر کیا جائے گا جن میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبت کا سبق ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارکبوا محمدًا فی اہل بیتہ، کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اہل بیت میں تلاش کرو۔ ان کے اہل بیت کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ حضور کی آل اطہار کی عقیدت آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہے، اور اسی طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بخاری میں موجود ہے، فرمایا، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان آصل من قرابتی، کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے صلہ رحمی کرنا میرے نزدیک میرے گھر والوں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اس کی بیشتر مثالیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں موجود بھی ہیں۔ جس وقت جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے تھے تو حضرت صدیق اکبر ان کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اور جتنی دیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، موجود رہتے، حضرت صدیق اکبر ان کی ادب و احترام میں اتنی دیر کھڑے رہتے۔ اور اسی طرح بخاری شریف اور سنن الکبریٰ للنسائی میں حدیث مبارکہ ہے،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر پڑھائی، اور نماز عصر کے بعد آپ باہر نکلے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب باہر نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور محبت کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبی کو جناب صدیق اکبر نے اٹھا لیا، اور اٹھا کے فرمانے لگے بی ابی شبیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شبیہ بی علی و علی یضحک۔ فرمایا قسم ہے میرے باپ اور میرے ماں آپ پہ فدا ہو جائیں اے حسن مجتبی، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ہم شکل نہیں ہیں۔ یعنی آپ کی شباہت آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا سے ملتی ہے، آپ کے والد سے نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن سے جناب صدیق اکبر کا یہ انداز محبت دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اسی طرح جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی، اگر آپ کی ہستی کا اہل بیت اطہار سے پیار دیکھا جائے، نماز استسقاء پڑھائی تو اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کنا نتوسل الیک بنبینا، اے مالک کائنات ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو ہمیں پانی عطا کیا کرتا تھا۔ انا نتوسل الیک بام نبینا فاسقنا، آج ہم نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جناب عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے ہمیں پانی عطا فرما۔ اس سے پہلے بھی ایک نشست میں اس حدیث کو بیان کیا، اور میں نے خاص طور پہ اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اس جناب فاروق اعظم کے فرمان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا جاتا رہا ہے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا حضور کے وصال کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ یہاں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا سے ہمیں یہ سبق دیا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بابرکت ہے، اسی طرح حضور کے اہل بیت اطہار ہمارے لیے برکتوں کا سامان ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کے، اے سیدہ کائنات میں نے کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سے بڑھ کے پسندیدہ نہیں دیکھا۔ میں نے آقا کونین صلاۃ و سلام کو جتنی محبت آپ سے کرتے دیکھا ہے کسی دوسری شخصیت سے کرتے نہیں دیکھا۔ واللہ ما کان احد من الناس بعد ابی کا احب الی من، فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کائنات میں تمام لوگوں میں آپ کے والد محترم کے بعد سب سے زیادہ عزیز میرے لیے آپ کی ہستی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عمر اجازت مانگتے ہیں اندر آنے کی، آپ اجازت نہیں دیتے، دار قطنی میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں مصروف ہوں، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ امام حسین بھی آپ کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، جب حضرت عبداللہ کو واپس جاتا دیکھتے ہیں خود واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو پتا چلا، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کیوں واپس آئے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے کہ جس وقت آپ کے صاحبزادے جناب عبداللہ بن عمر کو واپس آتے دیکھا
تو میرے دل میں خیال آیا انہیں اجازت نہیں تو مجھے بھی اجازت نہیں. تو آپ نے فرمایا حل انبت الشعر علی رؤوسنا الا ابوک، ہمارے سروں پہ جو بال ہیں یہ آپ کے نانا کی برکت سے ہیں، یہ آپ کے خاندان کی برکت سے ہیں. انت احق بالاذن منہ، عبداللہ بن عمر کو اجازت لینے کی ضرورت ہے، آپ کو عمر کی بارگاہ میں آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کو دیکھا جائے، جس وقت باغیوں نے محاصرہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے حضرت عثمان کے پاس، مجھے اجازت دے میں تلوار اٹھا کے ان لوگوں سے جہاد کروں. حضرت امام حسن مجتبی بھی آئے، آپ نے مولا کائنات سے بھی یہ کہا میں اپنی ذات کے لیے کسی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، اور مولا کائنات کے صاحبزادے امام حسن مجتبی کو کہا اے میرے بھتیجے گھر چلا جا، میں اپنی ذات کے لیے کسی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. حضرت مولا کائنات نے امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم دونوں نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دینا ہے. اور باغی چھت پھاڑ کے اندر داخل ہوئے تھے، پیچھے کی جانب سے دیوار پھاڑ کے، دروازے سے داخل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ دروازے پہ یہ دونوں ہستیاں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہرا دے رہے تھے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ایک جنازے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھانے کے بعد واپس تشریف لے جانے لگے، اپنے نالین پہننے لگے، تو آپ کے قدموں کو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے کپڑوں سے صاف کیا. آپ کے قدمین پہ لگنے والی خاک کو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے کپڑے سے صاف کر کے اپنے ہاتھ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نالین پہنائے. سیر الاعلام النبلاء میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اسی طرح امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز محبت الاستیعاب میں موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کا ہاتھ تھام کے ارشاد فرمایا یہ وہ ہستی ہے آبا و اجداد، پھوپھی، ماموں، خالہ، تمام رشتوں کے اعتبار سے کائنات میں سب سے معزز ہستی یہ ہے. نہ ان کے نانا جیسا کسی کا نانا ہے، نہ ان کے والد جیسا کسی کا والد ہے، نہ ان کی والدہ جیسی کسی کی والدہ ہے، نہ ان کے پھوپھی جیسی کسی کی پھوپھی، نہ ان کے ماموں جیسے کسی کے ماموں، نہ ان کی خالہ جیسی کسی کی خالہ. جس اعتبار سے ان کو دیکھا جائے یہ بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں. اسی طرح استیاب میں موجود ہے درار صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ سے ان کی ملاقات ہوئی. آپ فرمانے لگے مجھے مولا کائنات کے فضائل سنائیں. حضرت درار صدائی نے ایک طویل قصیدہ مولا کائنات کی شان میں پڑھا، طویل گفتگو مولا کائنات کی شان میں کی. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ اشک روا ہیں اور فرما رہے ہیں رحم اللہ ابا الحسن قانا واللہ کذالک، اللہ رحم کرے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس طرح تو بتا رہا ہے اللہ کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی شان ہے. گویا صحابہ کرام اہل بیت اطہار آپس میں محبت کرنے والے تھے، آپس میں محبت رکھنے والے تھے. قرآن مجید برہان رشید جب گواہی دے رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں بہت شدید، کفار پر بہت شدید اور آپس میں بہت رحم دل ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام سے سچی غلامی، سچی عقیدت، سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا